یہ سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں دنیا ان کی دھنوں پر رقص کر رہی ہے, ناچ رہی ہے, وہ سب کو نچا رہے ہیں. کرٹیسزم کا بھی انہیں سامنا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پالیسی سے ہٹے نہیں. اور بات ہے کہ ایلان مسک ہٹ گئے, وہ آپ نے جو پریڈکٹ کیا تھا. کیا خیال ہے, ذرا پریڈکشن چلائیں پھر اس کے بعد بات کی طرف آئیں جو میں چاہتی ہوں. آداب چلائیں جی. ایلان مسک کا سب سے بڑا پارٹنر, اکنامک پارٹنر چائنا ہے. اس کی ٹیسلا کار جو ہے وہ سب سے زیادہ چائنا میں بکتی ہے. اور ایلان مسک کبھی بھی چائنا کے خلاف تعلقات نہیں خراب ہونے دے گا, مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے چائنا کو نہیں چھوڑنا. تو اگر ایلان مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چلنا ہے تو کہیں نہ کہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کو آپس میں طے کرنا پڑے گا نا, کس حد تک چائنا کو ٹائٹ کرنا ہے, کس حد تک نہیں کرنا. کل کو ایلان مسک کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے چائنا میں, پھر کیا ہوگا؟ تو یہ آپ توقع کریں کہ ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی لڑائی ہوگی. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں یہ چائنا کے اوپر ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جھگڑا ہو. تو ابتدائی 4 ماہ کے دوران آپ کی یہ پیشگوئی تو ہو گئی پوری, اور وہ ہو گئے دستبردار اپنے کردار سے. آئی ڈونٹ نو ان کو اور کردار ملتا ہے یا نہیں ملتا, لیکن میں آؤں گی بنیادی مسئلے کی طرف. بہت سے مڈل ایسٹ کا انہوں نے وزٹ کیا, سوال اٹھ رہے ہیں آپ سے, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ ان کے معاملات کیسے. وہ اپنی جگہ اہم ہے, لیکن ہمارے پرسپیکٹیو میں اگر بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو وہ پاک انڈیا تنازع تھا, جس میں یکدم ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹری ہوئی. جو پہلے اس سے گریزاں تھے وہ کنارہ کش تھے کہ یہ خود ہی سلجھا لیں گے, وہ یکدم آئے. آپ نے اس کا ریزن بھی بتایا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, بٹ جس طرح سے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں سیز فائر کا, وہ انڈیا کو خفا کیے ہوئے ہے. یہاں تک کہ وہ آنکھیں چراتے ہیں, دامن بچاتے ہیں اس پر جواب دینے سے بھی کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھا. یہ جے شنکر صاحب کا جواب ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا سوچ کر بھارت کے حوالے سے یہ رویہ اپنایا جو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. ان کا اتحادی ہے بھارت, اور ماضی میں جتنے بھی صدور آئے انہوں نے بھارت کو ہمیشہ خصوصی درجہ دیا ہے اور اس کو ساتھ رکھا ہے, اس کو بہت سی رعایتیں دی ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا. اس کی کیا وجوہات, کیا گراؤنڈ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, اور اس کے نتائج کیا ہوں گے سیٹھی صاحب؟ ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا پاکستان, جی سب حیران ہو گئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 چیزیں کی. ایک یہ انڈیا پاکستان کے درمیان ہائفن ڈال دیا, مطلب ہے کہ ایک ایٹ پار لیا ہے. اس کے باوجود کہ انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور پاکستان نہیں ہے ویز وی دی گلوبل پالیٹکس. چائنا کے بارے میں انڈیا از پارٹ آف کوڈ, اور نریندر مودی سارا وقت یہی کہتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ود امریکہ. تو پاکستان کی تو کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اب نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ ایک اسٹریٹجک الائی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ سلوک نہیں کیا جو وہ توقع کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوگا, ہماری سائڈ لیں گے. یہاں تک کہ وینس کو, وائس پریزیڈنٹ وینس کو انہوں نے دلی بلایا ہوا تھا سیر سپاٹے کے لیے اپنی اہلیہ کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, ہوز این انڈین امریکن, اور 3-4 دن رہے وہ یہاں. اور اسی کے دوران پہلگام ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. اور تو توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ بہت اسٹرانگ رسپانس آئے گا فرام امریکہ ان سپورٹ آف انڈین پالیسی ویز وی ایلیگیشنز اگینسٹ پاکستان. مگر ایسے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ایک سوال یہ کھڑا ہو گیا. صرف یہ نہیں ہوا کہ ایڈ وینس نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. جب لوگوں نے کہا کہ کیا آپ آگاہ ہیں انڈیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تو ان کا رویہ یہ تھا ان کا لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں, وہ کر لیں گے آپس میں سارٹ آؤٹ. ایسے ہی ہے نا, they will figure out. they will figure out. حالانکہ 2 نیوکلیئر پاور اسٹیٹس ہیں, تاریخ میں پہلی دفعہ 2 نیوکلیئر پاور اسٹیٹس کے درمیان اس قسم کی کانفلکٹ ہونے جا رہی تھی. تو کیوں نہیں, why didn't America step in and support India? کیوں نہیں کیا؟ آگے چلیں. پھر سوال ایک اور کھڑا ہوتا ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ سیز فائر میں نے کرائی ہے. کمال ہو گیا. اور سیز فائر کی اناؤنسمنٹ واشنگٹن سے ہوتی ہے بیفور ایون انڈیا اینڈ پاکستان کین سے کہ یہ ٹائم ہے. جی میں نے خود جب دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 4:30 بجے انڈین ٹائم, 5 بجے پاکستان ٹائم, ٹویٹ کر کے کہ سیز فائر ول کم انٹو افیکٹ. اس وقت تک تو سوچا بھی نہیں تھا کسی نے. اسی لیے اٹ کیم ایز اے شاک ٹو انڈیا کہ یہ انڈیا پاکستان نے مل کے کیوں نہیں اناؤنس کیا. somebody else announced it for them. پاکستان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا, وہ تو چاہتے تھے کہ امریکن انٹرونشن ہو, مگر انڈیا تو نہیں چاہتا تھا کہ امریکن انٹرونشن نظر آئے کہ ہو, حالانکہ ان کو پتہ تھا ہو رہی ہے. تو کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا آگے نکل گیا. اور لاسٹ پوائنٹ, ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کی بھی بات کر دی. اس نے تو کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا, ہائی لائٹ دوبارہ سے خبروں میں. اور یہاں تک کہ پھر نیگوسیشنز ہوں گے 3rd نیوٹرل کنٹری میں, جہاں کشمیر کا معاملہ بھی ڈسکس کیا جائے گا. اور یہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں.
تو مطلب ایک کمال ہی کر دیا. اٹ واز اے شاک ٹو دی انڈینز اینڈ فرینکلی ٹو مینی آف اس آلسو کہ یہ ہو کیا رہا ہے بٹوین امریکہ انڈیا اینڈ پاکستان. پاکستان کے پاس تو کوئی خاص ایکسپلینیشنز نہیں دیے انہوں نے, وہ تو چپ کر کے اسمائل کرتے رہے, مسکراہٹ کے ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا. انڈیا وینٹ انٹو اسپن. تو اب میرا خیال ہے آج میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں کہ ہوا کیا. بہت سی باتیں ڈاٹس کو جوائن کرنا پڑے گا, تو آپ مجھے امید ہے کہ ٹائم دیں گے تھوڑا سا. اور دیکھیے بہت سے لوگوں کو ایک بات کا اڑتی خبر ہے مگر ڈیٹیلز نہیں ہیں. اچھا. وہ کیا کہ 6 ماہ پہلے پاکستان کی حکومت نے خصوصاً SIFC انڈر دا لیڈرشپ آف دی آرمی چیف کچھ فیصلے ہوئے یہاں. ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ لابنگ فرمز ہائر کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو گھیرنا ہے ہم نے, اور لابنگ فرمز ہائر کی جائیں. ہر لابنگ فرم کو مختلف اسٹریٹجی بتائی جائے کہ یہ ٹارگیٹ آپ کا, یہ ٹارگیٹ آپ کا, یہ ٹارگیٹ آپ کا. یہ ہوم ورک آرام سے چپ کر کے SIFC میں یہ ہوا, جس میں فائنانس منسٹری واز انوالوڈ, پرائم منسٹر واز انوالوڈ, نیچرلی دی آرمی چیف اینڈ ہز ٹیم ور انوالوڈ. اچھا. تو اس میں انہوں نے 4 یا 5 لابنگ فرمز ہائر کی فار اے ٹوٹل کنسیڈریشن آف اوور $3.5 ملین. ٹھیک. اچھا. ان میں سے ہر فرم کو مختلف آبجیکٹو دیا. ایک فرم کو کہا کہ آپ نے کانگریس کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے, اور یہ جو ہمارے خلاف اینٹی ڈیموکریسی بل پاس ہوا ہے کہ اس کو آپ نے ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا. ایک فرم کو کہا کہ آپ نے وائٹ ہاؤس میں گھسنا ہے اور وائٹ ہاؤس میں ہماری لابی بنانی ہے. ایک کو کہا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرے. ایک کو کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بزنس ایسوسیٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرے ہمارا, اینڈ سو آن. اور انہیں بتائیں کہ SIFC جو ہے ول اوپن اپ ڈورز فار امریکن انویسٹمنٹ. مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو سب سے لیڈنگ فرم تھی وہ ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے اسٹیو وٹکاف. وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیشل ایڈوائزر تھے اور روونگ ایمبیسڈر اسٹیو وٹکاف. اوکے. اسٹیو وٹکاف کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ورلڈ لبرٹی. یہ کمپنی, اسٹیو از اے ریئل اسٹیٹ انویسٹر, اسی لیے ان کے تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. ڈونلڈ ٹرمپ از ان دا ریئل اسٹیٹ بزنس. تو اسٹیو وٹکاف ان کا ایک صاحبزادے ہیں, زیک وٹکاف. جی. تو اسٹیو وٹکاف نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ الیکٹ ہو گیا ہے, تو اسٹیو وٹکاف اور ان کے صاحبزادے نے مڈل ایسٹ کے چکر لگانے شروع کر دیے. اور لو اینڈ بیہولڈ کچھ ماہ پہلے انہوں نے ایک کرپٹو کرنسی کمپنی بنائی, اور وہ کرپٹو کرنسی کمپنی جو ہے وہ لے کے اور وہ چلے گئے مڈل ایسٹ. اور سب سے پہلے وہ چلے گئے ابو دھابی, اور ابو دھابی کو جا کے کنونس کیا کہ اس کے اندر 60% اسٹیک جو ہے اس کمپنی کے اندر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اینڈ ہز فیملی ممبرس. تو ابو دھابی والوں نے سمجھ لی, اگر ٹھیک ہے جی. پھر تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کریں. اچھا. کرپٹو کرنسی کے اندر. اچھا. تو ابو دھابی نے سمجھ لی بات, انہوں نے کہا لو $2 بلین. ٹھیک, سمجھ گئے آپ؟ جی. گیم ابھی اب سیٹ میچ نہیں ہوا. اچھا. اس کے بعد وہ پہنچ گئے پاکستان. اچھا. اور یہاں بھی بات چیتیں ہوئیں. ہاں. ٹھیک. اور آپ نے دیکھا کہ ایک دم یہاں بھی چرچا شروع ہو گیا کرپٹو کرنسی. جی. اور یہاں ایک ینگ مین بائی دی نیم آف ثاقب. جی. بلال ثاقب. وہ سڈنلی ہورائزن پہ نظر آنے شروع ہو گئے. دراصل بلال ثاقب از ناؤ آلسو آن دی بورڈ آف لبرٹی. اوکے. اینڈ بلال ثاقب کی وجہ سے یہاں پھر انٹری مل گئی, بیکاز بلال ثاقب کو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنا دیا. جی. ایسے ہی. ہاں جی. بٹ کوئن جی, کرپٹو کرنسی پہ. اور ایز وی اسپیک بلال از ان امریکہ, ادھر ادھر وہ لگے ہوئے ہیں پروموٹنگ کرپٹو کرنسی اوپننگ ان پاکستان. اس کے باوجود کہ ابھی اسٹیٹ بینک نے, منسٹری آف فائنانس نے اجازت نہیں دی, ابھی قانون نہیں بنے, ریگولیشنز نہیں بنی, مگر اناؤنسمنٹ پہلے ہی ہو گئی ہے. ٹھیک. اور اسٹیو وٹکاف اینڈ کمپنی کے ساتھ تعلقات پہلے سے بننے شروع ہو گئے. ٹھیک. سو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے ایک قسم کی. اچھا. فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان, اور in a company that is majority owned by Donald Trump. ان کے سنس. ہاں. سو اب اس کے اوپر بہت کچھ ہے.
पाकिस्तान ने स्टेक्स क्रिएट कर लिए हैं भांप लिया कि इंटरेस्ट क्या है जिससे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हो और सकते डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन म्यूचुअल ग्राउंड अच्छे तलकात हो सकते हैं। इसके बावजूद कि स्टीव विटकॉफ जो है वो कहता है मेरा मैंने छोड़ दिया है, आई हैव रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शंपनी, वो सारी ठीक है जी मगर बेसिकली मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान हैव रियलाइज्ड कि द वे टू डोनाल्ड ट्रम्प्स हार्ट इज थ्रू हिज पॉकेट। ट्रू क्रिप्टो जेडी वैंस ने भी इसका काफी क्रेडिट लिया, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है इन उनकी भी कंपनीज में। investment हाँ है। बहुत इंटरेस्ट है और इसे फ्यूचर कह तो रहे हैं ये सारा करेंसी जो का। ग्रुप है ना जी। दे आर ऑल इनटू बिजनेस, दिस इज द बिजनेस मॉडल। ओके This is the सो way. ही इज मोर ऑफ डीलर इंस्टेड ऑफ अ लीडर। Well, he's a leader with a dealer, with a dealer complex. Okay. अच्छा, तो आई थिंक पाकिस्तान ने 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक ये कि लॉबिंग फर्म्स बना ली हैं, कश्मीर का इशू इन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया है। जी। इन्होंने एक फर्म को तो यही कहा कि तुम्हारा तो टारगेट ही है और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आपने इफेक्ट करना है कि यहाँ पाकिस्तान का रीजन के अंदर क्या रोल है, अच्छा। इंडिया के साथ क्या हमें इक्वल एट पार हमें ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है कि आप हमें इंडिया की लेंस से हमें देखें, हमें अलग देखें। अच्छा। हमारी इंडिपेंडेंट हैसियत है, रीजन के अंदर क्या रोल है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं विज़-अ-वी आईसिस इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी कुछ पत्ते आगे रखे हैं, ओके ठीक, कि कोऑपरेशन हो सकती है एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल इवन दो वी आर नॉट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। बेसिकली ये है कि जी इंडिया के लेंस के जरिए हमें मत देखिएगा। ठीक। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी सिर्फ ये 5 लॉबिंग फर्म्स जो काम कर रही हैं वहाँ, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे आप, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बाय पाकिस्तान Okay. इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक, इसका तो ये मतलब कि भारत पिट गया या उसकी लाइन पिट गई, अब वो भांप नहीं सके, मार खा गए पाकिस्तानी प्लानिंग से। उनको समझ ही नहीं आई कि ये इतनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे हो गई। उन्होंने लोग तैयार कर लिए, लॉबिंग तैयार कर ली, लॉबियस्ट तैयार कर लिए, इन्वेस्टमेंट्स तैयार कर ली और रीच्ड आउट टू डोनाल्ड ट्रंप इन दिस मैनर। इससे पहले इवन बिफोर डोनाल्ड ट्रंप वाज स्worn इन, उससे पहले भी जैक जो है वो मिडल ईस्ट के दौरे कराया था, ग्राउंड प्रिपेयर कर ली थी। तो अब वहाँ तो पैसे की कोई कमी नहीं है, दे जस्ट वांट सपोर्ट। So I think this has been a major reason why Trump is inclined towards Pakistan, because his focus now is also, while he does American foreign policy, on tariffs and other things. तो पाकिस्तान ने by the way ये भी कह दिया है कि minerals, जी, रेयर अर्थ मिनरल्स आ जाओ। आपको याद है वो एक साहब आए हुए थे जेंट्री बीच जेंट्री सबसे पहले उनकी एंट्री हुई उससे भी आगे ये कहा था मेरी बड़ी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप से, ये वो है। तो ये सारे लोग जो हैं वो क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं और वो जहाँ जिस गवर्नमेंट ने समझ आ गई कि इनके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस करना है तो पाकिस्तान ने वो किया है। एंड आई थिंक इट्स बीन अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। पहली दफ़ा इतनी प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव किस्म की स्ट्रैटेजी हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है एंड आई मस्ट से उसके डिविडेंड्स इनको मिलने शुरू हो गए। ये जो ट्रंप ने सब कुछ किया है दिस इज़ पार्टली के बैलेंस रखने के लिए, अच्छा, ताकि पाकिस्तान को एलियनेट नहीं करना और हमारे जो बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं अब इनके साथ चलना है। आगे रेयर अर्थ की बात आ रही है, आई मीन रेयर अर्थ तो रिको डिको पीछे छोड़ जाएगी और उसके अंदर भी यही लोग, इसी किस्म के लोग वो क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज इन्वेस्टमेंट्स विल बी कमिंग इन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। इसीलिए दिस लॉ जो पास किया गया, जो कानून के ऊपर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पीटीआई के साथ, हाँ, राजी नहीं है पीटीआई उसके ऊपर। क्योंकि वो ये फेडरल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देना चाहती। इट्स अ मेजर फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज व्हाई द फेडरल गवर्नमेंट वांट्स इट इन इट्स हैंड्स एंड बाय दैट यू मीन द SIFC। जी, ठीक है ना, एंड यू नो व्हाट आई मीन, वन विंडो ऑपरेशन। वन विंडो ऑपरेशन। तो ये ठीक है प्रोविंशियलिज्म अपनी जगह पे वगैरह वगैरह, बट एट द एंड ऑफ द डे जाहिर है, ठीक। So I think quite a brilliant strategy move that has worked. Or India did not anticipate this. That is why they've gone into a spin. कि ये हुआ क्या हमारे साथ, कैसे कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, अब इसके पीछे ये तो हो गई इकोनॉमिक इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप की, क्रिप्टो हो गया, ये फिर यही लोग जो है ये पेपाल, इस किस्म के जो फाइनेंशियल मर्चेंट्स हैं, बिटकॉइन पे इनको यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही इट्स द सेम ग्रुप। ठीक है। मगर जो एक इसमें एक और इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, हाँ, वो डायमेंशन कोई नहीं, किसी ने अभी तक जिक्र नहीं किया,
اور میرا خیال ہے میرا وقت آ گیا وہ ذکر کرنے کا. اچھا. کوئی چھوٹی موٹی کنسپریسی تھیوری بھی تو ٹھوکنی چاہیے نا, ہاں, تاکہ ذرا چٹپٹی سی کانورسیشن ہو جائے. اس میں سے کل کو کچھ سچ ہو جاتا ہے. کوئی پتہ. اچھا وہ کیا ہے میری کنسپریسی تھیوری؟ جی کیا؟ میری کنسپریسی تھیوری جو ہے نا, وہ مجھے آئیڈیا کہاں سے آیا, اور جب آئیڈیا آیا تو پھر میں نے تھوڑی اپنی چڑیا کو بھگایا کہ چیک تو کرو. پھر میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی. وہ سارا آئیڈیا آیا, پھر چڑیا کی ریسرچ کی, پھر تھوڑی بھاگ دوڑ کی, تو ایک میں نے کنسپریسی تھیوری بنائی ہے, جو کہ شاید اتنی بڑی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے, مے بی اٹس ناٹ سو اوریجنل, بٹ وہ یہ ہے. کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں. انڈین آرم فورسز اینڈ اسرائیلی آرم فورسز آر لائک دس. ڈرونز جو انڈیا استعمال کر رہا ہے کم فرام اسرائیل. یہاں تک خبریں ہیں کہ اسرائیلیز کے لیے ایک چھوٹی جگہ کشمیر کے اندر بھی ٹورسٹ اسپاٹ بنایا گیا ہے. یہ بالکل انڈین اخباروں میں ہی ہے. وہاں بھی اسرائیلی ٹریولرز پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. یہاں تک خبریں ہیں کہ اسرائیل کی ٹیکنیشینس کی کنٹینجنٹ وہ بھی آئی ہوئی تھی جب انہوں نے ڈرونز لانچ کرنے تھے پاکستان کے خلاف. جی, یہ باقاعدہ کہا بھی گیا, پریس کانفرنسز میں اشارہ دیا گیا. ہاں, تو میری تھیوری ہے, میری تھیوری پہلے دن تھا یہ فالس فلیگ آپریشن. جی, لیکن وہ تو ریئلٹی بھی تھا تیری. میری تھیوری ہے, وہ ظاہر ہے, دیکھیے نا یہ چیزیں جو ہے پروف تو نہیں ملتا نا. جیسے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا, میرے پاس بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ جی فالس فلیگ تھا. وہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, میں بھی اسپیکولیٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی ٹریک ریکارڈ ہی ہے کہ یہ کرتے رہے, اس لیے یہ بھی کیا ہوگا. اچھا, میں کہتا ہوں آپ کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ برا نہیں ہے, آپ نے بھی 3-4 فالس فلیگس کیے. سمجھوتا ایکسپریس بھی کیا آپ نے, اور وہ چتی سنگھ پورہ بھی کیا آپ نے, جس کے اوپر ایویڈنس ہے سب جگہ, اور شاید ایک آدھ اور بھی کیے. اور پھر یہ تو واٹس سو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ میری یہ خیال ہے کہ اسرائیل کے اوپر اس وقت بڑی میسو کرٹیسزم اور کنڈیمنیشن ہو رہی ہے غزہ کی وجہ سے میسو, اور پیچھے نہیں ہٹ رہے وہ. جی, دے کنٹینیوئنگ, مگر دن بدن ریزسٹنس بڑھ رہی ہے. کوئی حماس ختم نہیں ہوا, پیلسٹینینز نے زمین نہیں چھوڑنی, اور دنیا کے دن بدن لوگ جو ہے خلاف ہو رہے ہیں, ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, ملک خلاف ہو رہے ہیں. اس کو سپورٹ وہ نہیں ملی جو اسرائیل چاہتا تھا اس کو ملے گی, ایون فرام دا ویسٹرن پاورز. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, ٹرمپ سے بھی وہ سپورٹ نہیں ملی جو وہ سمجھتا تھا اس کو ملے گی. وہ چاہ رہا تھا سپورٹ آن 2 fronts. ایک یہ کہ 1 state سولوشن کر دو, نکال دو, ان کو سیٹل کرا دو ادھر ادھر, یہ ہم جگہ لے لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں بات کو. ان کو ایجپٹ میں بھیج دو, جارڈن میں بھیج دو, سیریا میں بھیج دو. اناؤنس ہوا لیکن عمل نہیں ہوا. سپورٹ کرو. اور دوسرا یہ کہ ایران کے اوپر کہ ہماری ہیلپ کرو, لیٹس گیٹ ریڈ آف ایرانز نیوکلیئر ویپنس. ہاں, اٹیک کرنے جا رہے ہیں ہم, تو امریکہ کی طرف سے کوئی اشیر بات نہیں ملی. امریکہ دونوں ایشوز کے اوپر نہیں سپورٹ کیا ٹرمپ نے. ٹرمپ نے غازہ کے اوپر بھی سپورٹ نہیں کیا. پہلے اس نے ایک بیان دے دیا کہ اس کو ہم بنا دیں گے ٹورسٹ رپورٹ وغیرہ وغیرہ, بٹ یہ تو نہیں تھا کہ پیلسٹینینز کو تو نہیں تھا کہ نکال دیں گے, اسی کو ڈیولپ کریں گے. مگر جو اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی فار غازہ, اس کو سپورٹ نہیں کیا. سملرلی اسرائیل اسٹریٹجی فار ایران, وہ ابھی بھی پریشر ڈال رہا ہے کہ ہم ایران پہ اٹیک کرتے ہیں, ہمیں دیں وہ لانگ رینج, یہ دیں وہ دیں, یہ ٹھیک, اور یہ سپورٹ نہیں کر رہا. یہ کہہ رہا نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو افیکٹ سم سارٹ آف سیٹلمنٹ. یہی جا کے سعودیز کو کہہ رہے ہیں, ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں. سو ٹرمپ نے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کیا آن 2 critical ایشوز. نہ ایران کے اوپر اٹیک کے اوپر سپورٹ کیا, نہ ایوکشن ایتھنک جینوسائڈ جو وہ کر رہا ہے اس کے اوپر بھی سپورٹ نہیں کیا. اسرائیل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے, فرسٹریشن بہت ماؤنٹ کر رہی ہے, ریزسٹنس اس کے خلاف بڑھ رہی ہے, ناٹ جسٹ امنگسٹ گورنمنٹس بٹ آلسو آن کیمپسز ان امریکہ اینڈ ایلس ویئر. تو اسرائیل اور انڈیا نے میرے حساب سے they came to Israel I think has advised India that this is a good time to attack Pakistan, to create a conflict with Pakistan. اس وقت اسرائیل از دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس نے انڈیا کو سپورٹ کیا آن پہلگام. جی, ایک ہی ملک, کسی اور نے نہیں کیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ, اس کے بھی امپلیکیشنز میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. سو آئی تھنک انڈیا اینڈ اسرائیل ہیچڈ اے پلان کہ یہ اچھا موقع ہے فالس فلیگ کر کے اور پاکستان کے ساتھ چھوٹی سی جنگ کر لیتے ہیں. اچھا, اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ٹرمپ ول بی فورس ٹو کم ٹو انڈیاز ایڈ. دوسرا یہ کہ سارا ٹینشن جو اسرائیل کے اوپر ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا.
away from what Israel is doing. क्रिटिसिज्म से हट जाएगी थोड़ी देर के सारी दुनिया इधर आ हाईलाइट जाएगी ये ना। इशू हो जाएगा न्यूक्लियर जो हो भी स्टेट्स हैं गया, दोनों जो हो भी गया। और उसके दौरान इजराइल जो है will continue with this process of evictions and bombings, जो रुकी नहीं है, नहीं रुकी अभी तक, वो लगा हुआ है उसमें सीज फायर के बावजूद चल रहा है। बावजूद वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और वो जो पहले तो तनकीद होती थी वो अब सारी फोकस होगी ऑन 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज फाइटिंग। जी ठीक, तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज एन इजरायली इंडियन नेक्सस, इट कुड बी टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड व्हाट इजराइल इज डूइंग देयर एंड टू डाइवर्ट अटेंशन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड वेयर इंडिया, बाकी लोग भी इसका सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा एंड ट्रम्प वुड बी फोर्स्ड टू कम ऑन टू इंडिया साइड। जी ट्रम्प क्यों नहीं आया? हाँ एक वजह तो मैंने आपको बता दी, जी, एक वजह और बता देता हूँ। अभी बताएंगे या ब्रेक के बाद? नहीं बस जाते जाते